बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। आज बात करते हैं कि पाकिस्तान में दोहरा मेयार चेक करें आप। एक तरफ पाकिस्तानियों के घरों में फाके हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, बेरोज़गारी है, और दूसरी तरफ वहीं आप देखें जो ऊपर मसलत किया हुआ टोला है जो कि अशराफिया है, शाही ख़ानदान आप कह लें जिसे, उनकी आप अय्याशियाँ चेक करें। कोई मानेगा कि ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, कोई ये मानेगा कि ये पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान एक मकरूज़ मुल्क है जब इस तरह की जो मसलत शुदा शाही ख़ानदान हमारे ऊपर हुकूमत करेगी। अब देखें ना कि अब आप अंदाज़ा करें कि माह रमज़ान आ चुका है। पाकिस्तानियों के जो पहले जोश व खरोश हुआ करता था इफ्तारी में, सहरी में, अब बेचारे सादगी से सहरी व इफ्तारी कर रहे हैं। ये कहीं होता है? लेकिन यहीं जो है वो आप देखें कि शरीफ ख़ानदान के लिए पुरतेश और अय्याशी के लिए बेहतरीन एक जहाज़ ख़रीदा जा रहा है। हालांकि जो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन थी उसे उन्होंने पौने दामों बेच दिया और अब इस शाही ख़ानदान के लिए एक जहाज़ 10 अरब का ख़रीदा गया कि कहीं मरियम नवाज़ के सफ़र में कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं थक जाए तो लेट जाए, नींद करके जाए लंबे सफ़र के लिए। वही यानी एक रूम जैसा, एक बेहतरीन कमरे जैसा जो है वो एक जहाज़ खरीद के दे दिया कि एंजॉय करें सफ़र को। तो इसके ऊपर बहुत से लोगों ने कमेंट किया जी, बहुत से लोगों ने जो है वो अपनी अपनी राय दी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जी। सबसे पहले जी औरिया मकबूल जान साहब, उन्होंने कहा है कि जिस मुल्क में 50% लोग 2 वक्त की रोटी के मोहताज हों, उसकी वज़ीर आला 16 अरब रुपए का 19 सीटों वाला लग्जरी जहाज़ खरीदे जो अरबपति कारपोरेट सरमायादार इस्तेमाल करते हैं। पंजाब की खामोश और बुज़दिल आवाम को अपनी नस्लों के लिए इस जहाज़ के कर्ज का बोझ भी मुबारक हो। अंदाज़ा करें। और उज़मा बुखारी कहती हैं कि एयर पंजाब के लिए मुख्तलिफ जहाज़ ख़रीदे जा रहे हैं, कुछ हम लीज़ पर लेंगे। एक जहाज़ जो भी लिया है उसी की जो है वो कड़ी है, लेकिन मुफ्ता इस्माइल साहब को आधी अधूरी बात करने का बहुत शौक़ है। इस जो है वो इस बरस जो है हम एयर पंजाब में नई सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए जहाज़ ख़रीदने हैं या फिर लेज़ पे लेना पड़ेंगे। उज़मा बुखारी। तो फिर वो जो पंजाब का जो पाकिस्तान का एयरलाइन था वो फिर क्यों सेल किया? वो पाकिस्तान का एयरलाइन था ना, कौमी जहाज़ था, उसे ही रख लेते आप। उसके ऊपर ही वो पाकिस्तान का झंडा जो आपको बड़ा तकलीफ़ देता है उसे जो है वो आप ख़त्म करके एक जहाज़ जो है वो अपना बना लेते। इसके ऊपर शफी जान कहते हैं कि भागने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स का जहाज़ मुहैया नहीं होगा, इसलिए पंजाब हुकूमत को जहाज़ लेना पड़ा। जबकि भागने का टाइम आएगा तो मरीम नवाज़ इसी जहाज़ में भागेगी। अच्छा जी, ये तो बात की बात है ना शफी जान साहब, ये बात की बातें। और इसके ऊपर जी साहिरा बानो जो कि GDA की रहनुमा है, वो कहती हैं कि पायलट और को पायलट की सीट के बाद 17 सीटें बचती हैं। 17 सीटों की जो है वो हुकूमत, 17 सीटों का जहाज़, यानी तंज किया उनके ऊपर। सही बात है जी, 17 सीटों की हुकूमत है और उसी हिसाब से जो है वो 17 सीटों का जहाज़ खरीद लिया इन लोगों ने। उसके बाद जी मोहम्मद मालिक साहब, वो उन्होंने भी एक बात की है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करनी जी। वो कहते हैं कि हुकूमत पंजाब ने जो जहाज़ ख़रीदा है उस सीरीज़ का जो जहाज़ है वो गल्फ़ स्ट्रीम जी, यानी कि 500 की दुनिया में गल्फ़ स्ट्रीम जी 500 है, जो कि दुनिया में 184 से 188 तक जहाज़ हैं। इसकी ऑपरेटिंग लागत 1 घंटे की 18,70,000 रुपये बनती है। इस जहाज़ की साल की मेंटेनेंस लागत जो है वो $1.5 मिलियन से $3 मिलियन सालाना है। ये एक टॉप क्वालिटी एग्जीक्यूटिव एयरक्राफ्ट है, ये एयरलाइन के लिए नहीं है। अगर पंजाब हुकूमत ये जहाज़ एग्जीक्यूटिव ट्रैवल के लिए लिया जाता है, यानी अशराफिया के लिए, हुकूमती लोगों के लिए लिया जाता है, तो बता दें। हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम हमें पता तो होना कि हमें कौन लूट के खा रहा है। अच्छा जी, उसके ऊपर एक और हैं अदील हबीब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना वो इस वक्त जैसी तारीखी लूट मार की जा रही है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जितने में पूरी एयरलाइन PIA बेच दी गई थी, मोहतरमा ने उतने ही पैसों में अपने लिए सिर्फ एक प्राइवेट जेट खरीद लिया। यही बात जो मैंने पहले आप लोगों को बताई थी कि हमारी पूरी एयरलाइन इतने दामों में नहीं बेची जितने में एक जेट तैयारा खरीदा है जी। सिर्फ क्या कि शरीफ ख़ानदान जो है वो अशराफिया है ना, तो ये इनके लिए सफ़र में आसानी हो। चलो जी, अल्लाह ताला आपके सफ़र में आसानी करे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, हमारे पास और तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है जी।
مفتیٰ اسماعیل نے جو بات کی تھی نا، جس کے اوپر جو ہے وہ یہ عظمیٰ بخاری ابھی غصے ہو گئی تھی، تو عظمیٰ بخاری کو رد عمل دیتے ہوئے جو ہے وہ مفتیٰ اسماعیل کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اگر ایئر پنجاب بنا رہے ہیں تو کہیں رجسٹر کرائیں، سول ایویشن سے لائسنس لیا ہوگا، کوئی دفتر ہوگا، کوئی CEO ہوگا۔ دنیا میں کون کارپوریٹ جیٹ خریدار کو ایئر لائن کھولتا ہے؟ یعنی دنیا میں ایسا کون شخص ہے جو کارپوریٹ جیٹ خرید کر اسے ایئر لائن میں تبدیل کرتا ہے جی؟ تو اس کے لیے جی عظمیٰ بخاری کو جواب دیتے ہوئے مفتیٰ اسماعیل نے، میں مفتیٰ اسماعیل کی بات سے متفق ہوں جی۔ ہاں جی، لگژری جہاز کون خرید کر جو ہے وہ اس طرح اڑاتے ہیں جس طرح یہ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں، چونا بیچ رہے ہیں؟ اس کے اوپر جی رف کلاسرا بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ پاکستان ہے، ایک طرف $600 ملین کا ایک بینک سے بھاری سود قرض لیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے لیے 10 ارب کا جو ہے نا وہ جہاز خرید لیا گیا ہے۔ تو اس میں جی کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، وہاں سندھ میں زرداری تو یہاں پنجاب میں جی۔ اب مریم نواز 11 ارب 70 کروڑ کا ایک جہاز خریدنے پر عظمیٰ بخاری نے وضاحت تو کر دی، یہ جہاز مریم نواز کے لیے نہیں ہے بلکہ ایئر پنجاب ایئر لائن کے لیے خرید رہے ہیں جی۔ یہ تو عظمیٰ بخاری نے ایک وضاحت کی ہے، لیکن اب اس ساری بات میں لطیفہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک ایئر پنجاب کے نام سے کوئی ایئر لائن رجسٹرڈ نہیں ہے، سول ایویشن سے کوئی لائسنس جاری نہیں ہوا، دفتر بھی نہیں ہے، کوئی CEO نہیں ہے، تو دنیا میں کون کارپوریٹ جیٹ طیارہ خرید کر ایئر لائن کھولتا ہے؟ یہی بات جو میں بتا رہا ہوں، یہ مفتیٰ اسماعیل نے بھی یہی بات اٹھائی ہے۔ تو یہ جی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، ان لوگوں کو ہدایت دے جو ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ عمران خان کے لیے عالمی سطح پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، تو جی بالکل پاکستان جو ہے وہ ایک پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان، جو کہ سابق کپتان بھی ہیں، ورلڈ کپ چیمپئنز بھی ہیں، جن کی سربراہی میں جو ہے وہ پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا، وہ ایک ورلڈ کپ ہے جو پاکستان کے نام پہ، ون ڈے ورلڈ کپ۔ اچھا جی، اس پر بہت سے پاکستانی جو ہے نا وہ کرکٹر اب بولے ہیں، اس سے پہلے دنیا کے جو بڑے نامور کرکٹر کیپٹن ہیں انہوں نے جو حکومت کے نام خط لکھا، اس میں جی سابق بھارتی کپتان سنیل گواسکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ عمران خان پاکستان کے ہیرو ہیں، وہ دنیا کے ان چند کرکٹر میں سے ہیں جنہیں عالمی سطح پر شہرت حاصل ہے۔ عمران خان نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا، ان کے ناکافی علاج کے باعث صحت کے مسائل کی خبریں سن کر میں بھی اس اپیل میں شامل ہو گیا ہوں کہ سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر انسانی بنیادوں پر فیصلہ کیا جائے۔ تو پوری دنیا میں جی انہیں شرم دلائی جا رہی ہے، لیکن جی وہ شرم اوڑھ کے انہوں نے بیچ کے کھا لیے، تو ان کو جتنی مرضی آپ سمجھا لیں، ان کی سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہوگی جی۔ اور اس کے اوپر بڑے بڑے کرکٹروں نے بھی آواز اٹھائی ہے۔ اچھا جی، اب دو صحافیوں کے متعلق اب دیکھیں نا کہ اب یہ عاصمہ شرازی ہیں، وہ اس کے اوپر بات کرتی ہیں کہ بالآخر تحریک انصاف نے دھرنا ختم کر دیا، PTI کے احتجاجی سیاست دم توڑ گئی ہے، اب رہائی فورس بنائی جا رہی ہے، جو سہیل افریدی نے ایک شوشہ چھوڑا ہے، ہونا کچھ نہیں ہے اس سے بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دہائی فورس معاملات بات چیت کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں، تحریک انصاف سڑکوں کو چھوڑے اور پارلیمانی سیاست پر توجہ دے۔ عاصمہ شرازی نے جی مشورہ دیا ایک صحافی نے۔ اس کے اوپر جی طارق متین جواب دیتے ہیں کہ نواز شریف کے پاس بڑی پیاری دہائی فورس تھی، صحافی عدالت جا رہے تھے، کالم لکھا جا رہا تھا، اگر وہ جیل میں مر گیا تو جج کہہ رہا تھا کہ گارنٹی کون دے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ پنجاب بھر کے ڈاکٹرز کے بعد کراچی سے ڈاکٹر شمشی آ گئے تھے، اس وقت کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کو اس کے ساتھ رکھو، اب جو ہے وہ خان کے مخالفین ہی بونے ملے ہوئے ہیں تو کیا کریں؟ عاصمہ شرازی کو جواب دیتے ہوئے بالکل جی طارق متین صاحب، اس ٹائم تو یہ سارے صحافی بھاگ کے عدالتوں میں جا رہے تھے کہ نواز شریف کی تقریر پہ پابندی اٹھائی جائے، اب ان کو سب کو موت پڑ گئی ہے، کوئی نہیں آگے جا رہا۔ تو یہی ہے جی وجہ سر یہ کہ یہاں سے ان کو پیسے ملتے تھے، لفافے ملتے تھے، اور وہاں جو ہے وہ عمران خان دیتا کچھ نہیں تھا، الٹا یہ وہاں جاتے تھے تو چائے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو یہی حال ہے جی۔ آپ جاتے جاتے آپ کو ہاکی کے جو حالات بتا دیتے ہیں کہ ہاکی کی جو ٹیم ہے
اس کے ساتھ جو شرمناک رویہ رکھا گیا. وہ جو ان کے جو کیپٹن ہے نا وہ بٹ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر وہ جا کر برتن دھوئے، ہم نے اپنا کام کیا. ہم جب ایئرپورٹ پر اترے تو ہمیں بہت سی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں سوتیلوں جیسا ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا. اور حکومتی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ انہیں تمام قسم کی سہولتیں دے دی تھی. اس کے باوجود ہم نے پیسے دیے، ہر چیز ان کو جو ہے نا، کیونکہ حکومت یہی کر سکتی ہے. تو اس میں حکومت کے ساتھ ہوں، کیونکہ حکومت نے اپنا جو ہے نا وہ جتنا بجٹ تھا وہ دے دیا ان لوگوں کو. آگے جو یہ چور بیٹھے ہیں، ڈاکو بیٹھے ہیں فیڈریشن میں، جو ان کے فیڈریشن کے صدر ہیں، ان کی جو ہے نا وہ نااہلی کرپشن وہ سامنے آئی ہے. اب اس کے اوپر جو ہے حکومت کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ سختی سے نمٹنا چاہیے. اور ان کو تو ذرا ٹانگیں نا، اگر پاکستان ہاکی بین ہوتی ہے تو ہونے دیں، لیکن یہ جو جنہوں نے یہ کرپشن کیا نا، جنہوں نے ان کھلاڑیوں کے ساتھ ان کی تذلیل کی ہے، کیونکہ ان کے جو بیچ ہیں اس کے اوپر پاکستانی پرچم لگا ہوا ہے، یہ ان کھلاڑیوں کی نہیں بلکہ پاکستان کی تذلیل ہوئی ہے. تو اس کے اوپر جی وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان ہاکی ٹیم سے نہیں کھیلنے سے انکار کر دیا جی پاکستان ہاکی ٹیم، اور بیچاری وہ کیا کرے جی. اس کے اوپر جی خواجہ جو ہے وہ آصف کہتے ہیں مزید کہ جب ہاکی فیڈریشن کو سیاسی تقرریوں سے پاک صاف نہیں کیا جائے گا، ہم سیاسی جماعتوں والے اتنی سیاست نہیں کرتے جتنی ہاکی فیڈریشن میں ہے، اور سلسلہ سالوں سے جاری ہے، قومی کھیل کو برباد کر دیے. کوئی ان کے مالی معاملات کی چھان بین کرے، انشاءاللہ اسمبلی اور متعلقہ کمیٹی میں معاملات آئیں گے. اٹھانے چاہیے، بالکل چھان بین کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو آپ لوگوں نے بھی حال ہی میں پیسے دیے ان لوگوں کو، انہوں نے کدھر کیے، کھا گئے لوگ. تو انہیں ٹانگے نا ذرا، انہیں تو ٹانگے نا. چلو خود کے تو آپ نہیں کچھ کر سکتے، تو کم سے کم انہیں تو سبق سکھائے نا. اچھا جی، اس کے بعد جی بس جاتے جاتے میں صرف آخری بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ عظمیٰ بخاری کے جواب میں جب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ آنکھ کا کارڈ کھیلا جا رہا تھا، تو ان کو بتاؤں ایک پلیٹ لسٹ کا کارڈ بھی ہے. یعنی عظمیٰ بخاری نے کہا کہ آنکھ کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے، تو حسن نثار نے کہا کہ میں بتاتا چلوں کہ ایک پلیٹ کارڈز بھی کھیلا ہے، ایک کمر کارڈ، ایک کینسر کارڈ بھی کھیلا تھا. آپ میری فرمائش پر گانا سنیں، اک لڑی بدو بدی، موقع ملے کدی کدی، کل نہیں تو کسی نہیں وائی کی، اس لیے آنے والے کل کو بھی دھیان میں رکھیں. تجزیہ کار حسن نثار کی ولاگ میں یہ انہوں نے کہا جی، اندازہ کریں. اب تک لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.